مسلمانوں نے میدان جنگ میں کم شکستیں کھائی ہیں، لیکن آپس میں باہم دست و گریباں ہو کر مسلمانوں نے زیادہ نقصان اٹھایا۔ اور عظمت ثاقب صاحب کا میں نے سنا ہے، انہوں نے کوئی ماضی قریب کی مثالیں دی ہے۔ میں تو اس کو پیچھے لے جاؤں گا۔ دیکھیں، ہمارا معاملہ تو اس کا سازشوں کا معاملہ مسلمانوں کا تو جنگ جمل سے شروع ہو گیا تھا، جسے اسلام کے اولین دور سے۔ ہاں، جنگ جمل ہوئی ہے، یہ 656 میں ہوئی ہے، عیسوی میں ہوئی ہے، جو تقریباً وہ تھا 36 ہجری میں۔ یعنی یہ جنگ، اور یہ کیسے ہوئی تھی، اور یہ جنگ صفین کیسے ہوئی تھی، یہ 657 میں ہوئی تھی۔ یہ آپ دیکھیں کہ باہم مسلمانوں کو لڑایا گیا تھا۔ عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا، اس نے مسلمان ہونے کا بروپ یعنی اپنایا، اور میں عبداللہ بن سبا کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ کافر بھی تھا، منافق بھی تھا۔ وہ کافر بھی تھا، منافق بھی تھا، ڈبل تھا وہ۔ یعنی وہ اصلاً مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، اور جب مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کیا، منافق بن کے مسلمانوں کی صفوں میں آ گیا۔ پھر منافق بن کے مسلمانوں کی صفوں میں آیا۔ اور اس وقت سے یعنی وہ کبھی جاتا تھا ان کے ساتھیوں کے پاس شام میں، اور کبھی آتا تھا ادھر، اور دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتا۔ یہی صورتحال بدقسمتی سے مسلمانوں کی تاریخ میں آگے جو ہے ٹریول کرتی رہی ہے۔ مسلمانوں کی اس میں یہ غلطی ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں سکے، اس کو چیک نہیں کر سکے۔ آج کیا ہوا ہے، ابھی یعنی مسلمانوں کے دشمن یہ جان چکے تھے کہ مسلمانوں کی قوت کو ایسے شٹر کیا جا سکتا ہے۔ ہاں بالکل، مسلمان یعنی اس دور میں تو خاص طور وہ سمجھ گئے تھے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دینا ناممکن ہے۔ اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ ان میں آپس میں اختلاف ڈالا جائے، اور بدقسمتی سے انہوں نے ڈالا اور وہ کامیاب ہوئے۔ اب کیا ہوا کہ آپ دیکھیں کہ امریکہ نے ایک طرف پاکستان کو فرنٹ لائن اتحادی بنایا، اور ہمارا ہی ایک جرنیل صاحب جو ہمارے صدر بھی رہے، وہ امریکہ کے غلام بن گئے، پاکستان کو امریکی کالونی بنانے میں انہوں نے اپنا پورا رول ادا کیا۔ جیسے انہوں نے کہا کہ 57,000 جو ہے فلائٹس یہاں سے گئی افغانستان پر بمباری کرنے کے لیے۔ تو یہ اب پھر سازش ان کی امریکیوں کی، ہمارے اپنے صدر صاحب یا ان کی حکومت جو ان کے ساتھ مل گئی، اور ان کے ساتھ یہ کچھ ہوتا، پاکستان کی ہوائیں بھی اور اس کی فضائیں بھی جو ہیں اس کے امریکہ کے سپرد کر دی گئی۔ ہمارا یہ بھی ہوا کہ ہم پر جو ڈرون حملے ہوتے رہے ہیں وہ پاکستان کی حکومتوں کی مرضی اور سے ہوتے رہے ہیں۔ یہ تو یہ اپنوں کا کیا کرتا ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ لہٰذا اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، خدا را اس بات کو سمجھیں کہ ہماری اصل بنیاد اسلام ہے۔ اگر ہم اسلام کی طرف پیش رفت کریں گے تو اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہمارا استحکام ہے۔ دیکھیے، یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت نیشن سٹیٹس قائم ہو چکی ہیں، انہیں تسلیم کرنے کی مجبوری ہے۔ انہیں اب یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کے درمیان کہ فی الوقت نیشن سٹیٹس ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب آئیں، ایک دوسرے سے اتحاد قائم کریں، اور اختلافات ختم کریں، اور مارچ کریں ٹوورڈز خلافت کی طرف، جہاں ایک مرکز ہو اور مرکزیت قائم ہو، ایک خلیفہ ہو جو ساری امت مسلمہ کو گورن کرے۔ یہ ہے اس کا آئیڈیل ہمارا۔ لیکن اس وقت ہم ایک امت مسلمہ کیونکہ نہیں ہے، اس وقت کوئی خلیفہ کیونکہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں فی الحال نیشن سٹیٹس میں اس طرح قائم کرنا چاہیے کہ اپنے جس سٹیٹ میں ہم رہتے ہیں، جو بھی مسلمان رہتے ہیں، اس کا تحفظ اس طرح کرے کہ دوسری جو مسلمان ریاست ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس طرح تحفظ کرے، اور اس طرح آہستگی سے بڑھے اس اصل ہدف کی طرف۔ اور ہدف کیا ہونا چاہیے؟ ہدف ہونا چاہیے وہ خلافت کا نظام، جس کو ختم کرنے کے بعد ہمارا دشمن دلیر ہوا، جری ہوا، میں کہوں اگر ریزہ کر دیا ہمیں، تو اس کو ختم کر کے ہم ایک بار پھر اپنے مرکز کی طرف بڑھیں، ایک مرتبہ پھر خلافت کا نظام قائم ہو انشاءاللہ العزیز، جیسے ہم اس وقت دنیا پہ غالب تھے خلافت کے نظام کی وجہ سے۔ اگر خلافت کا نظام پھر قائم ہو جاتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ پھر پاکستان ہی نہیں، ساری عالم اسلام جو ہے وہ باقی دنیا پر انشاءاللہ غالب آئے۔ انشاءاللہ۔